خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ On the 24th of January, missionaries of Jamaat Ahmadiyya UK had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin-Nasrihi al-Aziz. The mulaqat, which took place in the NTA studio in Islamabad, began with dua, after which Hazrat Khalifatul Masih inquired about tabligh efforts in the country. اس وقت آپ کے 41 مبلغین ہیں فیلڈ میں، اور اگر آپ کے صحیح کانٹیکٹس ہوں، جس طرح باجا صاحب بتا رہے ہیں ان کے پاس 30 کے قریب آئے، اگر 10 بھی ہوں تو یہ بن جاتے ہیں 410، اور اتنے ہے نہیں آپ کے زیر تبلیغ لوگ، تو اس کے لیے کوئی پلان بنانا چاہیے، کوئی کمپریہنسو پلان بنائیں، ان کو دیں۔ اسی طرح تربیت ہے، تربیت کے مسائل اٹھتے رہتے ہیں، خاص طور پہ جو آئلی مسائل ہیں، میٹریمونیل جتنے ہیں سارے، میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے، 20 25 سال شادیوں کو ہو گئے، بچے جوان ہو گئے، تو اب ان کو خیال آتا ہے کہ ہم خلا لے لیں یا طلاق دے دیں۔ تو اس قسم کے مسائل کو بھی مربیان کو حل کرنا چاہیے۔ ایک مربی صاحب ہیں، وہ تاریخ میں ہے تو وہ تاریخ کا کام کر رہے ہیں، اگر کسی لکھنے پڑھنے میں ہے تو وہ سمجھتے ہیں وہی کافی ہے۔ تبلیغ کا تو یہ حال ہے کہ جو ہو نا کوئی پرومزنگ رزلٹ آ رہے ہوں، وہ کوئی نہیں، مربیان وہ لگین کو کام کرنا چاہیے، وہ نہیں کر رہے۔ تربیت کا یہ حال ہے کہ نمازوں میں حاضری بہت کم ہے، اگر توجہ دلائیں، بار بار لوگوں کے پیچھے جائیں تو نمازوں کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے۔ آپس کے لڑائی جھگڑے آئلی بھی اور دوسرے بھی وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی طرف مربیان کو توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ بچوں کی تربیت اب سمجھتے ہیں کہ صرف خدام الاحمدیہ اور لجنہ کا کام ہے کہ بچوں کو تربیت کریں اور پڑھائیں۔ قرآن کریم کی تعلیم ٹھیک ہے، جو ذیلی تنظیم ہے اس کا ایک انتظام ہے تعلیم القرآن کا بھی، لیکن مربیان کا بھی کام ہے۔ میں نے چند دن پہلے جو خطبہ دیا تھا اس میں نے اس طرح بھی توجہ دلائی تھی کہ قرآن کریم کی طرف پڑھانے کی طرف توجہ دیں۔ لوگ غیروں سے پڑھتے ہیں یا مجھے لکھتے ہیں کہ اب کہاں سے پڑھوائیں، تو اور ابھی بھی یہ شکایتیں، امیر صاحب سے میں نے پوچھا، ابھی بھی شکایتیں ہیں جماعتوں کی کہ مربیان کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں، اگر آپ کا کام نہیں تو پھر کس کا کام ہے؟ اگر ہم نے ہی قرآن نہیں پڑھانا اور جو بنیادی چیز ہے اللہ تعالیٰ کا احکامات ان کو تک نہیں پہنچانے ہیں، ان کو پڑھانا نہیں، اس کو ترجمہ دینا، ایک دفعہ درس دے دیا 5 منٹ کا اور سمجھ لیا کہ ہم نے بہت کام کر لیا ہے، تو یہ تو کوئی کام نہیں ہے۔ بہت کم ہیں جو 5 نمازوں کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اکثر جگہ سے شکایت آ رہی ہوتی ہے، یا اکثر نہیں تو کافی جگہوں سے آ رہی ہوتی ہے جو قابل توجہ ہے کہ نمازیں 5 وقت نہیں ہوتی۔ لوگوں کو پیچھے پڑھنا پڑتا ہے، ان کو بار بار میسیج بھیجیں، قرآن کریم کے ارشادات حدیث سے، پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی جو باتیں ہیں، خلفاء نے جو نصیحتیں کی ہیں، اس کے مختلف میسیج ان کو بھیجتے رہیں کہ نمازوں پہ آنا، مسجد میں آنا کتنا ضروری ہے۔ اتنا عرصہ میں جمعے پہ یا ہر کسی میٹنگ میں توجہ دلاتا ہوں نمازوں کی طرف، اس کے بعد آپ مربیان کو پلان بناتے ہیں، ہر ہفتے خطبہ سنتے ہیں، جی اس خطبے سے جو اہم پوائنٹ ہوتے ہیں وہ نکال کے اپنی ایک ٹیم بنائے مرکز میں اپنے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ نکال کے ان سارے مربیان کو میسیج کیا کرے جی کہ یہ آپ نے اس ہفتے میں اس پہ زیادہ کام کرنا ہے، جی اس پہ زیادہ ایمفیسس دیں، اور سرکولیٹ کریں جماعت کے ممبروں کو بھی، 2 3 لائنوں کے ہوں، اور اہمیت بتائی جائے۔ آج آپ نے نماز کے اوپر زیادہ زور دینا ہے، دعاؤں پہ زیادہ زور دینا ہے، تربیت پہ زیادہ زور دینا ہے، جو پلان ہے ایک پلان اس طرح بنائیں، پھر ان کو بھیجیں تاکہ ان کو پتہ لگے ان کے کام کیا ہیں۔ جی۔ During the meeting, Hazrat Khalifatul Masih advised the Murabbiyan about the vast importance of offering tahajjud and nawafil and praying for the success of the Jamaat. باقی اتنے عرصے سے میں اس طرح توجہ دلا رہا ہوں
اب تو لوگ جو دوسرے ہیں وہ بھی لکھنے لگ گئے ہیں کہ ہماری توجہ پیدا ہو رہی ہے. تو جو مربیان جن کو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے، ان کے اگر نمونے ایسے ہیں کہ توجہ نہیں پڑ رہے تو پھر واقعوں پہ کیا اثر ڈالیں گے. کتنے ایسے ہیں جو اپنی جماعت کے ترقی کے لیے، ممبران کے لیے، اپنے حلقے کے لیے 2 نفل روزانہ پڑھتے ہیں. یہ بھی ضروری چیز ہے. اپنے لیے دعائیں کر لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بھی دے دے، ہمارے بچوں کو بھی دے دے، ہماری بیوی کو دے دے، ہمارے رشتہ داروں کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں. لیکن جماعت کے لیے جو دعا ہونی چاہیے وہ کوئی نہیں. جو دعا نہیں تو اس میں برکت کیا پڑے گی پھر. تو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. آپ کے سپرد ایک کام کیا گیا ہے، لکھ دیتے ہیں خط میں ہمیں سلطان نصیر بنائے اللہ تعالیٰ خلافت کا. تو خلافت کا سلطان نصیر اس طرح تو نہیں بنتے، اس کے لیے تو جان مارنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جہاد کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ وہ چیز حاصل کریں گے جو مقصد ہے آپ کا. حضرت مسلم صاحب نے فرمایا نا کہ صحابہ نے تو اپنی جانوں کو قربان کیا، جہاد کے لیے جاتے تھے. آج کل وہ جہاد تو نہیں، لیکن جو جہاد ہے اس زمانے کا اس کو تم لوگ صحیح طرح ادا کرو. اور آپ لوگ تو ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنا کو پیش کیا کہ ہم اس جہاد میں فور فرنٹ پہ رہنے والے ہیں، اور ہم نے لوگوں کو بھی رہنمائی کرنی ہے اور خود بھی اپنا ایک نمونے قائم کرنے ہیں. تو جب یہ ہوگا تو تبھی وہ انقلاب آپ لا سکتے ہیں جس کے لیے آپ نے وقف کیا ہے. نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے والی ہے. اللہ تعالیٰ دھوکے میں تو نہیں آتا. ٹھیک ہے غیروں کے لیے حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے جو اپنے آپ کو صحیح سمجھتے وہ بھی ہے. فرمایا الفاظ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ٹھگا نہیں جا سکتا. خدا تعالیٰ کی خاطر وقف کیا ہے تو پھر اس کے لیے پھر قربانی بھی دینی پڑے گی. وقف تو نام ہی قربانی کا ہے. یہ کہنا کہ ہمیں یہ سہولت مل جائے، وہ مل جائے، یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں مسائل میں چلے گئے. بچوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنا جو اصل مقصد ہے اس کا حق کہاں تک ادا کر رہے ہیں. اگر وہ حق ادا کرنے والے ہوں تو کم از کم آپ کی ترقی جو ہے وہ 10 گنا تو ہو سکتی ہے. آپ سے تصور یہ کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ گہرا علم تو آپ کو ہونا چاہیے اور آپ اس کو تسلی بخش جواب دے سکتے ہیں. بعض ہیں اللہ کے فضل سے، یا آپ میں بھی ہیں بیٹھے ہوئے میرے سامنے، جو بڑی اچھی تبلیغ بھی کرتے ہیں، تربیت کے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ مقصد پورا نہیں کر رہی جو کرنا چاہیے. اسی طرح دفتروں میں کام کرنے والے جو کہتے ہیں 19 مربیان ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف انتظامی کام کرنا ہے، انتظامی معاملات ہو گئے بس ٹھیک ہے. نہ ان کی نمازوں کی طرف پوری توجہ ہے، نہ ان کے قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ ہے، نہ اس کی تفسیر پڑھنے کی طرف توجہ ہے، نہ جماعتی لٹریچر پڑھنے کی طرف توجہ ہے. جو ایفیشینٹ رویان ہے وہ تو بعض دفعہ ہر خطبے کے بعد پوائنٹ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ پوائنٹس سے ان پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے. تو وہ ایفیشینٹ رویان بننے کی کوشش کریں آپ لوگ جو نہیں کرتے. جو کر رہے ہیں وہ مزید اپنے پلان کو مزید وسیع کریں، ایکسپینڈ کریں کہ ہم کس طرح مزید پھیلا سکتے ہیں اس کو. 20 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ ملک کی آبادی کا اگر 5-10% ہم ہر سال کور کرنا شروع کریں تو 10 سال میں کور ہو سکتا ہے بہت بڑی آبادی. لیکن اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں جماعت کو. آپ کے اپنے حلقے میں نہیں جانتے جہاں مربیان ہیں. ٹھیک ہے. راہیل صاحب وہاں ہسٹری کا آپ نے نمائش لگائی مسجد فضل کی جو 100 سال پورے ہونے پہ. اس میں بعض قریب کے رہنے والے بھی آئے، ان کے کمنٹس جو تھے ہمیں پتہ نہیں تھا نہ اس کی ہسٹری پتہ تھی، نہ ہمیں اس کی واقفیت تھی اتنی. تو اس کا مطلب ہے آپ کے وہاں جو قریبی مسجد فضل کے رہنے والے ہیں ان کو بھی نہیں علم کہ کیا چیز ہے جماعت اور اس کی اہمیت کیا ہے.
کب یہاں جماعت شروع ہوئی. ٹھیک ہے, بہت سارے جو بالکل ساتھ ساتھ رہنے والے جڑے ہوئے وہ تو جانتے ہیں, لیکن اکثریت ذرا سے فاصلے پہ جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں. حالانکہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ تقریباً 1-2-3 میل کے ریڈیس میں آپ کو ہر ایک کو واقفیت ہونی چاہیے کہ مسجد فضل کی اہمیت کیا ہے. تو اس لیے اپنا پروگرام یہ بنائیں, صبح اٹھنا ہے, تہجد پڑھنی ہے. اور آج کل تو ویسے بھی راتیں لمبی ہیں, تہجد پڑھیں. جب دن لمبے آ جائیں تب بھی پڑھنے کی کوشش کریں. کوشش نہیں کریں بلکہ پڑھیں, ضروری ہے یہ تو, کیونکہ تبھی جو تہجد کا ثواب زیادہ ہے. اور ایک مقصد میرا یہ بھی تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں محبت الہی کے ذکر کے لیے, کہ محبت الہی جب پیدا ہوگی تو پھر ایک جوش و جذبہ پیدا ہوگا. اس کے لیے خود انسان بھی کوشش کرے گا, اور آپ لوگ جو مربیان ہیں وہ زیادہ بڑھ کے کوشش کریں گے, اور اس اسوہ حسنہ کو اپنا عملی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے. تبھی کامیابیاں مل سکتی ہیں. نہیں تو ہمارے 41 مربیان فیلڈ میں ہوں یا 4000 مربیان فیلڈ میں ہوں, اگر گھر ہی بیٹھے رہنا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جماعت پہ بوجھ ہی ہے اس کا, اور تو کوئی نہیں. اس لیے جائزہ لیں, صبح اتنے بجے اٹھنا, تہجد پڑھنی, فجر پڑھنی, قرآن کریم کی تلاوت کرنی, قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر پڑھنی, لٹریچر پڑھنا, اپنے کام کو دیکھنا کہ کیا کیا آج میری کون سے کس پریفرنس آرڈر میں نے کیا کام کرنا ہے, تبلیغ کا کیا کام کرنا ہے, تربیت کا کیا کام کرنا ہے, اور لوگوں سے کس طرح اپنے رابطے بحال کرنے ہیں, جو پیچھے ہٹے ہوئے احمدی ہیں ان کو کس طرح ملنا ہے. ظہر کی نماز ہے, پھر اس کے دوران بعد میں کیا کام ہے, عصر کی نماز ہے, کیا مصروفیات ہے, مغرب کی نماز ہے, عشاء کی نماز ہے, اور پھر رات کو سونے تک میں نے کیا ایکٹیویٹیز جماعت کے لیے کی, اور کیا علم حاصل کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے میں نے کوشش کی. یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو پھر ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ ایک مربی اور مبلغ بننے کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. نہیں تو جیسا کہ میں نے کہا, ہزاروں میں بھی ہو جائیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں. Hazrat Amir al-Mu'mineen also instructed the Murabbiyan to assist and advise the auxiliary organizations within the Jamaat. مربیان کا یہ بھی کام ہے نا کہ ذیلی تنظیموں کی بھی نگرانی اس طرح کریں, ان سے پوچھیں کہ تمہارے جو پروگرام ہے اس کے مطابق تربیت کے پروگرام کیا ہو رہے ہیں, قرآن کریم پڑھانے کے کیا پروگرام ہو رہے ہیں. انصار اللہ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے, کیونکہ انصار بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا, اور ان کو پڑھانے کا بھی انتظام ہونا چاہیے. اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. ایک ایسا جامع ٹھوس پروگرام بنائیں جس سے پتہ لگے کہ واقعی ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں. 7 سال آپ کو جامعہ میں لگائے, جماعت نے خرچ کیا, اس کے بعد فیسیلیٹیز ہیں. تو دنیاوی لحاظ سے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت برے ہیں. بعض ملکوں میں ہمارے مربیان کا تو بہت برا حال ہے, اور گزارا مشکل سے ان کا 10 دن بھی گزارا نہیں ہوتا اپنے الاؤنس میں. تو آپ لوگوں کو شکر گزاری کے طور پر پہلے سے بڑھ کر کام کرنے کی توجہ کرنی چاہیے. صرف اپنے گھریلو معاملات میں, اپنی گروسری میں, اپنے کپڑوں میں, اپنے کاروں کی مرمتوں میں, اور تھوڑی سی گپ بازی میں یا انٹرنیٹ دیکھ لیا اس کو بات کر لی, اس میں مصروف رہیں تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اصل مقصد تو یہی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں اپنے ہیں ان کو پہلے تربیت دیں, قریب لائیں, تبھی ہم پیغام آگے پہنچا سکتے ہیں. اگر ان کی تربیت نہیں ہو رہی تو آگے بڑھنے کا فائدہ. پھر یہی ہوگا کہ ہم آگے دوڑے جا رہے ہیں, پیچھے سے ہمارا سنبھال کوئی نہیں رہا. اسی طرح ہے کہ جس طرح کوئی شکاری ہو, وہ نیٹ لگایا ہو اس نے, اور نیٹنگ کرتا رہے, پرندے پکڑتا رہے, اور اس نیٹ کو اٹھا کے آگے لے جائے, اور بغیر سنبھالے پچھلے جو پیچھے پکڑے ہوئے تھے وہ اڑ جائیں گے. وہ آگے جا کے پکڑ لے گا, وہ آگے جا کے پکڑے گا, پھر وہ اڑ جائیں گے. تو بیک ٹو اسکوئر ون والا حساب ہو جائے گا. حضور ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں آج کل کہ یہ جو تحریک ہے کہ تسبیحات کی, تو یہ تو اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے, اس کو گننا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو کیا ہم تسبیح
یا بیڈز جو ہوتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، یا الیکٹرانک بھی بعض چیزیں مل جاتی ہیں، تو کیا اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کیوں اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں کرنے میں. سوال یہ ہے کہ گنتی کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ حوالہ دیتے ہیں، یاد فرمایا کہ گن گن کے کیا یاد اللہ کرنی، لیکن آپ نے بعض دعاؤں کا اذکار کا ذکر کیا کہ اتنی مرتبہ پڑھو، اتنی مرتبہ پڑھو، اتنی مرتبہ پڑھو. تو وہ اگر گنیں گے نہیں تو پتہ کتنا لگے گا کہ اتنی مرتبہ پڑھو. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں صرف جو دکھاوے کے لیے نہ ہو کہ بعض لوگوں میں بیٹھے ہوئے پڑھ لیں، علیحدگی میں کر سکتے ہیں استعمال، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. آج کل وہ انگوٹھی پہ چڑھانے والی بھی ایک ڈیوائس مل گئی ہے الیکٹرانک، اس کو یوں دباتے رہو اور گنتی کرتے رہو، اور وہ بھی ہے. لیکن پوری دعا پڑھنی چاہیے، اور بھی ہونا چاہیے جب کر رہے ہوں ذکر الہی. درود شریف پڑھتے ہیں آپ نارمل طریقے سے بھی پڑھیں تو 15 سے 20 منٹ میں 2 دفعہ پڑھ جاتے ہیں، 200 دفعہ. استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، 100 دفعہ پڑھ رہے ہیں تو 7 سے 8 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں. رب کل شیء خادمہ کو پڑھتے ہیں، وہ بھی 7 سے 8 منٹ میں 10 منٹ میں زیادہ سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اگر غور کریں. اول تو پھٹ پھٹ کر کے جو ہے لوگ بعض پڑھتے ہیں وہ تو 5 منٹ میں ہی ختم کر دیتے ہیں. جس طرح ایک لطیفہ ہے، ایک پاکستان کی بڑی سیاستدان، اس نے کہا تسبیح ہاتھ میں رکھتی ہو تو بڑی جلدی دانے پھیرتی ہو، کیا کرتی ہو؟ نے کہا جی میں آیت الکرسی پڑھ رہی ہوتی ہوں. انہوں نے کہا اتنی جلدی آیت الکرسی کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ کہتا ہے اس نے کیا ہے، سیاستدان ہے نا، کرسی کرسی کرتی رہتا ہوں. تو یہ کرسی کرسی نہ کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں اس میں پڑھنے میں. حضور انور کافی عرصے سے تبلیغ کے متعلق اپنے خطبات کے ذریعے، ارشادات کے ذریعے رہنمائی فرما رہے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ بھی دیکھا گیا کہ کافی جو مخالفت ہے آن لائن وہ بڑھ گئی ہے، اور ایک پلیٹ فارم کے ذریعے تم جواب دے رہے ہیں. کیا حضور مناسب سمجھتے ہیں کہ مربیان کی کوئی ایسی ٹیم جن کی ایک مستقل اور مخصوص ٹیم کے ذریعہ جو ہے وہ تقرری اس غرض کے لیے کی جائے کہ وہ ان اعتراضات کے مدلل جوابات تحریری اور آن لائن طور پر دیں؟ آپ کا جو UK کا تبلیغ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی مدد کے لیے میں نے اب سرکولر بھی بھیجا تھا، آپ کو گیا ہوگا شاید، کہ مربیان جو ہیں، مبلغین جو ہیں، وہ سارے ان کی تبلیغ کے لیے ان کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں. تو ان کی ٹیم میں شامل ہوں، ان کی مدد کریں. جو اچھے پڑھے لکھے ہیں، نالجبل ہیں، جن کو دینی علم بھی ہے کافی وسیع، وہ ان کی مدد کریں. اس ٹیم سے، اسی پلیٹ فارم سے جواب جائے گا تو ایک ہو کے جواب جائے گا، بجائے اس کے کہ ہر ایک اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لے اور اللہ جواب دے. آلریڈی ایک سسٹم موجود ہے، اس کو ایکٹیویٹ کریں، زیادہ ایفیشینٹ کریں. باقی تبلیغ میں بھی حکمت سے بات کرنی ہوتی ہے، اور آج کل لوگوں کا جو سننے کا تھریش ہولڈ ہے وہ زیادہ نہیں ہے، مختصر بات کرنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. اس لیے چھوٹے چھوٹے آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں اپنی تبلیغ ڈپارٹمنٹ کو، مدد جب کر رہے ہوں گے ان کی تو مشورہ بھی دے سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ڈالو، جا کے پتہ لگے ان باتوں کا. حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباسات ہیں، آن رسول وسلم کی مقام و مرتبہ کے لیے وہ بے شمار ایسے ہیں، ڈالیں تاکہ ان کا یہ جو غلط قسم کا کانسیپٹ لوگوں میں پیدا کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ ہم آن رسول وسلم کی توہین کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں، یا قرآن کریم کو ہم نہیں مانتے، یہ غلط تصور جو ہے اس کو ظاہر کرنا ہے. اس کے لیے ہم کرتے ہیں. اب انڈیا میں ہمارے قادیان میں ہی وہاں ایک مسجد غیر احمدیوں نے بنائی ہے، قریبی بجتی مقبرے کے ساتھ ہی ہے، اور انہوں نے شرارت کے لیے بعض لوگوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں. بعض علماء بھی ایک جگہ سے آئے، انہوں نے اچھا ایک پروفیسر ہے، پڑھا لکھا اسکالر ہے، انہوں نے سوچا کہ ہم یہ ان کی باتیں سن لی، اب ہم قادیان والوں سے پوچھیں یہ کیا کہتے ہیں. کہ انہوں نے پوچھا کہ ہم دورہ کر سکتے ہیں آپ کے علاقے کا؟ انہوں نے کہا ہاں. ان کو ذرا دورہ کروایا، اور ویسے بھی ان کا کھلی جگہ ہے، آپ جہاں مرضی جا سکتے ہیں. مسجد اقصیٰ بھی لے گئے، مسجد مبارک، باقی جگہوں پہ بھی. مسجد اقصیٰ میں ایک جگہ قرآن کریم شیلف میں پڑے ہوئے تھے، تو ایک ان کا عالم تھا، وہ نے جا کے قرآن شریف نکال لیا، اس کے بعد ورکردانی کرنے لگا، پھولنے لگا. تو اس کے بعد ہمارے نمائندے کو کہتا ہے کہ یہ قرآن شریف تو آپ کا وہی ہے جو ہمارا ہے، ہمیں تو مولویوں نے یہ غلط تاثر ڈالا ہوا ہے کہ ان کا قرآن شریف مختلف ہے. صرف یہ ہے کہ ختم نبوت کی تعریف ترجمے میں جو آپ نے کی ہوئی ہے ہماری طرف سے مختلف ہے، اس کے علاوہ تو کوئی فرق نہیں ہے. جو کنٹمپریری ایشو جتنے ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ ڈالو تبلیغ کے ذریعے سے،
تو ان کی مدد کرو تبلیغ ڈپارٹمنٹ کی. اس لیے تو میں نے مربیوں نے کہا تھا کچھ طرح سے ایکٹیو ہو جائیں, اور آپ کے کام میں برکت تب پڑے گی. ساتھ یہ بھی میں بتا دوں کہ کام کر کے صرف یہ نہ سمجھنے ہم نے کام کر لیا اللہ کو راضی کر لیا, نہیں, ساتھ دعاؤں کی طرف اور نمازوں کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی ہیں. اور ہر کام جو ہے دعا کے ساتھ شروع کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, تب برکت پڑے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں میں دے رہا ہوں 2-3 ہفتوں سے, کیا اللہ تعالیٰ کے وعدے تھے. اب جان کے میں سناتا ہوں ایک بات ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے, پہلے بیان ہو چکا تھا اس سے, لیکن تو اس کو تھوڑا فرق ہوتا ہے, اس لیے میں بیان دوبارہ کر دیتا ہوں تاکہ دماغوں میں بیٹھ جائے کہ تمام باتوں کے باوجود آپ ذکر الہی میں مشغول تھے اور اللہ سے رو کے دعائیں کر رہے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام کے واقعات میں بھی یہی آتے ہیں, تمام باتوں کے باوجود اپنے دعاؤں کی طرف توجہ دی. تو یہ چیزیں نہ بھولو اور پھر کام کرو, ٹھیک ہے. جزاک اللہ حضور. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا نا, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سب کچھ کرو. تو سب کچھ کرو گے یہ مطلب نہیں پھر غلط کام بھی کرتے رہو, مطلب یہ کہ جب اللہ سے ڈرو گے تو کرو گے نیک کام ہیں. اور اللہ سے ڈرنے کے لیے وہی ہے کہ اللہ کے حضور جو جھکے رہو. One of the missionaries also asked Hazrat Amir al-Mu'mineen how they can work together with Amla members within the Jamaat to motivate them better in order to carry out their work. سوال ہے آپ کا کام تربیت کرنا, تبلیغ کرنا ہے. سیکٹری تبلیغ کو لیں, اس کو اور تبلیغ کے کام کو آرگنائز کریں. سیکٹری تربیت کو لیں, تربیت کے کام کو آرگنائز کریں. اور اگر اس کسی اور شعبے کو عملہ آپ سے مدد چاہتی ہے تو مدد کریں, لیکن یہ 2 کام آپ کر لیں تو یہی آپ کے لیے کافی ہے. اور اگر سیکٹری تبلیغ اور تربیت آپ کی بات نہیں مانتا, صدر جماعت کو کہیں. صدر جماعت اگر نہیں مانتا تو یہاں مرکز میں لکھیں امیر جماعت کو کہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے کام کو پھیلاتے رہیں کہ میں نے عملہ کے ہر کام میں تعاون کرنا ہے, امورامہ کے کام میں, اگر امورامہ کا کام میں اگر آپ سے تعاون مانگا جاتا ہے تو دیں, نہیں تو ضرور دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے. مین کام جو آپ کا تربیت اور تبلیغ کا ہے, اس میں اگر آپ کر لیں تو امورامہ کے کام کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, باقی دوسرے مال کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. کافی لوگ ان کو پتہ لگ جائے گا کیا مقصد ہے اس کے. جو مقامی عملہ ہے, مربی اس کے ممبر ہیں, آپ ممبر ہیں نا عملہ کے, جی سر. بس تو وہاں آپ سوال اٹھائیں, عملہ نے ڈسکس کریں, ان کو بتائیں. اور اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جماعتی مفاد متاثر ہو رہا ہے اور یہ غلط نیت پہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے مشنری انچارج کو اور ان کی وساطت سے امیر صاحب کو لکھیں, ٹھیک ہے. پھر جو آپ کی ماہانہ رپورٹ آتی ہیں اس میں بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں, ہمیں بھی پہنچ جائے گا, ٹھیک ہے. جی سر. مقصد یہ کام کرنا, صرف یہ کرنا کہ یہ تعاون نہیں کر رہے تو میں بھی لڑ پڑوں ہیں, تو پھر ویسے ہی ہو جائیں گے آپ. ہم نے تو ان لوگوں کو اصلاح کرنی ہے, ان سے مزید لڑائیاں نہیں کرنی. اس لیے یہ کوشش کریں کہ ہم کس طرح اصلاح کر سکتے ہیں. باتیں نوٹ کر لی ہیں نا ساروں نے, عمل کرنے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ تو السلام علیکم.